اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج بروز ہفتہ لاہور شہر سے یہ 28واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ آج 26 محرم الحرام 1443 ہجری اور 4 ستمبر 2021 عیسوی ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں بات ہوئی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مونوگرام کی، جس پر کہ ایک عصا بنا ہوا ہے اور ایک سانپ بنا ہوا ہے، اور اس کی تفصیل آپ کو پچھلے پروگرام میں بتائی گئی تھی۔ اب آج کے پروگرام میں اسی تسلسل میں آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور نقطہ زیر بحث لاتے ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مونوگرام پر ہاتھ کا نشان کیوں نہیں بنا ہوا؟ ہاتھ، اگر عصا اور سانپ اس کا تعلق سوچیں تو فرعون کے جادوگروں نے جب رسیاں پھینکیں تو وہ دیکھنے والوں کو سانپ نظر آئیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک پھینکا تو وہ بڑا سانپ یعنی اژدہا بن گیا۔ تو اب عصا اور سانپ کی نشانی بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ ید بیضا یعنی سفید ہاتھ یعنی روشن ہاتھ بھی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نشانی ہے۔ تو پھر ہاتھ کی نشانی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مونوگرام پر کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک غور کرنے والی بات ہے۔ اب اس پہ غور کرنے کے لیے قدم قدم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ید بیضا یعنی سفید اور روشن ہاتھ کے متعلق ویسے تو بہت سی آیات ہیں، لیکن ابھی اس وقت آپ کے سامنے سورۃ النمل کی آیت نمبر 12 پیش خدمت ہے، سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ ترجمہ ہے جی، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، نکلے گا سفید چمکتا بے عیب 9 نشانیوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ ید عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی لوگ اس کو جانتے ہیں۔ بیضا وائٹ کو کہتے ہیں، یعنی وائٹ یا روشن سفید ہاتھ، چمکتا ہاتھ۔ تو یہ ہے جی سورۃ النمل کی آیت نمبر 12، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 9 آیات 9 نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس وقت ہم سب 9/11 کے اس واقعے کے دور میں سے گزر رہے ہیں جس کا تسلسل آج بھی جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی تسلسل میں امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان پر حملہ آور ہوئے، اور ابھی یہ چند ہفتے پہلے ہی وہ وہاں سے دوبارہ فرار ہوئے ہیں۔ تو تسلسل ابھی جاری ہے 9/11 والوں کا۔ اور 9 کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی گئیں، ٹھیک ہے۔ اب 9 نشانیوں کی اس بات سے اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اور بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، سورہ آیات کی، سورہ طٰہٰ کی آپ چند آیات سنیے گا۔ 20ویں نمبر پہ یہ سورہ طٰہٰ ہے، اور اس کی چند آیتیں آپ سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ اب یہ وہ واقعہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ، اپنی اہل بیت یعنی اپنی زوجہ پاک کو لے کے سفر کر رہے تھے، تو جب وہ اس مقدس وادی کے قریب سے گزرے
تو انہیں اللہ تعالیٰ کا جلوہ بصورت نار یعنی بصورت آگ نظر آیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ یہ بات بھی کسی پروگرام میں انشاءاللہ آئندہ دوبارہ کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو رب کا جلوہ نظر آیا تو وہ بصورت آگ کیوں نظر آیا۔ اب آپ قرآن پاک کی اسی آیت کو پھر سنیے گا، ٹھیک ہے، اور لفظ نار کو دھیان سے سنیے گا، پھر اس کا ترجمہ بھی ایک دفعہ پڑھیں گے۔ اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا۔ نار اردو بولنے والے پڑھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ نار آگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے جا کے پھر دوبارہ ذکر ہے کہ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، یعنی ایک ہی آیت میں لفظ نار 3 مرتبہ جو ہے نا وہ بیان ہوا ہے۔ غور کیجئے گا، ایک ہی آیت میں لفظ نار یعنی لفظ آگ 3 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے جی، اور آیت کا نمبر ہے 10، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کا ترجمہ سنیں۔ اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو، مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر رستہ پاؤں۔ اب یہ مقدس وادی طوا کے قرب کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے کچھ آیتوں کو یعنی کسی حکمت سے ذرا چھوڑ کر آپ کو آگے لے کے آ رہا ہوں وقت کے اس یعنی پیش نظر۔ آگے جا کے پھر ذکر ہے عصا مبارک کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قال ہی عصای، تو حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے۔ اتوقع علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، قال القھا یا موسیٰ فالقھا فاذا ہی حیۃ تسعی۔ اب ترجمہ سنیے۔ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ قال القھا یا موسیٰ، فرمایا اسے ڈال دے اے موسیٰ۔ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعی، تو موسیٰ نے ڈال دیا تو جبھی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ عصا اور سانپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے چل کے ذکر ہے کہ آیت نمبر 22 اب سنیے گا۔ وَدْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَاتًا أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا، خوب سفید نکلے گا بے کسی مرض کے، ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب یہاں سورہ طٰہٰ میں ان آیات کو جب آپ پڑھیں، سورہ یعنی آیت 9 سے لے کے آیت 23 تک، تو آیت نمبر 23 میں یہ جملہ قابل غور ہے، پھر سنیے گا، لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 3 بڑی نشانیوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک یہ کہ انہیں آگ کا جلوہ نظر آیا، نمبر 2 کہ انہوں نے عصا ڈالا اور وہ سانپ بن گیا، اور نمبر 3 کہ ہاتھ ان کا چمکتا ہوا سفید روشن ہو گیا۔ تو ان 3 نشانیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، بڑی نشانیاں، آیت نشانی کبرا بڑی، یہ اردو سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ تو اب آپ غور کریں کہ آگ کا جلوہ، عصا اور سانپ اور ہاتھ،
ان تینوں میں سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مونوگرام پر صرف عصا اور سانپ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، نہ نار کے جلوے کا ذکر ہے، نہ ہاتھ کا ذکر ہے۔ اب نار کو کسی وقت بعد میں زیر بحث لائیں گے، فی الوقت ہم ہاتھ کی بات کرتے ہیں کہ ہاتھ کا ذکر کیوں نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیات ہیں کہ بنی اسرائیل کے دو گروہ بن گئے تھے، ایک وہ کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا، المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا، اور ایک وہ جنہوں نے ان کو قبول کر لیا تھا۔ یہ انکار کرنے والے بعد میں یہودی کہلائے اور ماننے والے بعد میں عیسائی کہلائے۔ تو اب جب بنی اسرائیل کے دو گروہ ہو چکے تھے، ایک نے مانا ایک نے نہ مانا، تو اب جو نہ ماننے والا گروہ تھا اس وقت وہ اسرائیل اور صہیونی یعنی طاقت کے طور پہ وہ ظاہر ہے، ابھرا ہوا دنیا میں۔ اچھا، اس کے جو ساتھی ہیں برطانیہ اور امریکہ وغیرہ یا یاجوج و ماجوج، وہ ظاہر اپنے آپ کو عیسائی کرتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ صہیونی ہیں اندر سے، ان کی جو حکومتیں ہیں خصوصی طور پہ۔ اسی کا ایک ثبوت اور تسلسل یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ کے نشان کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مونوگرام پہ اس لیے شو نہیں کیا، اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ ہاتھ کی نسبت سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے جا کے بھی ملتی ہے، اور ان کو معاذ اللہ رد کرنے کی نیت سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضاء کو بھی نظر انداز کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ مزید غور کریں، عام ہماری زندگی میں جب ہمیں اللہ معاف کرے کبھی آزمائش آتی ہے، سر درد ہوتی ہے یا ٹانگ پہ کوئی گیند لگ گیا کرکٹ کھیلتے ہوئے، تو کیا ہم اپنی ٹانگ پہ اس وقت لکڑی کا بلہ مارتے ہیں یا بلے کی جو گول سی عصا جیسی وہ مٹھ بنی ہوتی ہے، دستی بنی ہوتی ہے، کیا ہم وہ کرکٹ کے بلے کا گول وہ عصا والا حصہ اپنی ٹانگوں پہ مارتے ہیں یا درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں؟ آپ خود سوچیں، بتائیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو جب کبھی سر درد ہو جائے یا گھر کے کسی فرد کو درد ہو جائے تو ہم لوگ ہاتھوں سے اس کا سر دباتے ہیں، ہاتھوں سے اس کا سر دباتے ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ لاؤ جی لکڑی کا ڈنڈا اس کے سر پہ اس کو پیٹیں، ہم لوگ یہ نہیں کہتے لاؤ جی سانپ اس کی جو ہے نا کان پٹی پہ اس کو ڈنگ مروائیں یا کان پہ ڈنگ مروائیں یا اس کے ماتھے پہ ڈنگ مروائیں۔ نہ ہم سر درد میں سانپ منگواتے ہیں، نہ ہم سر درد میں عصا منگواتے ہیں۔ یہ صدیوں سے انسان کا طریقہ علاج رہا ہے، ہزارہا سالوں سے آج بھی ہے اور قیامت تک بھی رہے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو بھی کچھ پیدا فرمایا ہے، جو کچھ بھی تخلیق فرمایا ہے، اس کی بہت سی بیماریوں کا علاج یہ ہاتھ ہے۔ آپ ہزارہا سال سے ہندو مذہب میں جو عبادات جاری ہیں آج بھی ان کو غور کریں، دیکھیں، ہاتھ کے اہم جو ہے نا آپ کو معاملات ادھر بھی ہندوؤں میں بھی نظر آئیں گے۔ وہ جو منتر پڑھتے ہیں آپ اس کو فی الوقت زیر بحث نہ لائیں، وہ ایک موضوع بدل جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہندو یوگا وغیرہ، ہندوؤں کے جو عبادات کے طریقے ہیں، چائنیز اکوپنکچر اور اس کے جو متعلقہ چیزیں ہیں، اس میں بھی ہاتھ کا بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے۔ یوگا میں بھی ہاتھ کا بڑا کردار ہے، ہندو عبادتوں میں، ہندو ناچ گانے میں، ان میں بھی ہاتھ کا بڑا اہم کردار ہے۔ اور ہمارے آپ ہاتھوں کا تسلسل دیکھیں مسلمانوں کے حوالے سے کہ ہم لوگ وضو جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا آغاز ہاتھ دھونے سے کرتے ہیں، پھر ہاتھوں سے ہی سر کا مسح کرتے ہیں۔ تو مسح سے لفظ مسیح ہے، چھو لینا، ٹھیک ہے، تو مسح ہاتھ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسح ہاتھ سے ہوتا ہے، یہی ہمارا وضو ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے مبارک ہاتھ سے لوگوں کو شفا دیتے تھے۔ وہ مادرزاد اندھا یا وہ مادرزاد کوڑی جس کو کوڑ کا مرض ہو جاتا تھا، جزام ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کو وہ اپنے ہاتھ چھو لینے سے صحت مند تندرست کر دیتے تھے۔ مادرزاد اندھے کو بینائی ہاتھ چھونے سے عطا کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ بے شک یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، لیکن یہ شان حضرت
المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کے فضل سے حاصل تھیں اور حاصل ہیں اور حاصل رہیں گی. ٹھیک ہے جی. تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مونوگرام پہ ہاتھ کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیونکہ دراصل وہ ہاتھ کو اس لیے نہیں دکھانا چاہتے کیونکہ وہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ بھی مسیحا ہیں، وہ بھی ہاتھ سے علاج کرتے تھے. اب معاذ اللہ ان کی دشمنی میں انہوں نے اس نبی کے ہاتھ کا بھی انکار کر دیا، چھپا دیا اس ہاتھ کو بھی جس نبی کو وہ خود ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. یعنی یہودی یہ تو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے یعنی وارث ہیں، اور اسرائیل کے جھنڈے پہ جو دو نیلی سیدھی دھاریاں بنی ہوئی ہیں وہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ ان کی کتابوں میں ان کے مطلب میں ایک لائن مصر کے دریائے نیل کو ظاہر کرتی ہے اور دوسری لائن عراق کے دریائے فرات کو ظاہر کرتی ہے. تو یہ صہیونی دریائے نیل سے دریائے فرات تک کے اس علاقے کو ٹھیک ہے یہ اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ باری باری سب عرب حکمرانوں کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اور یہ عرب حکمران استعمال ہو رہے ہیں. کس لیے؟ صرف ترقی آ جائے گی، رزق بڑھ جائے گا، کاروبار بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ان کو اللہ کے رب ہونے پہ یقین نہیں رہا. یہ اب آپ ساری دنیا والے دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، ہاتھ کے حوالے سے کہ جب ہاتھ کی نشانی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، تو یہودیوں نے اس کو یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مونوگرام پہ کیوں نہیں دکھایا؟ اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی ظاہر اپنے آپ کو کرتا ہے کہ جیسے اس میں عیسائیوں کی کثرت ہے اور وہ عیسائیت کے لیے بڑا کچھ کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ یہودی اور بلکہ اس سے بھی زیادہ صحیح لفظ ہے کہ یہ صہیونیوں کا ادارہ ہے. آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نیلے رنگ کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اب اگر کوئی یہ کہا جائے کہ نہیں جی نہیں آپ ایسے ہی برا نہ کہیں، وہ جی جو وہ بھی تو اللہ سے مانگتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو اس میں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پچھلے پروگرام میں یہ ذکر ہوا تھا کہ احرام مصر جو کفر کی نشانی ہے، سورۃ القصص 28ویں سورت 38ویں آیت قرآن پاک سے ثابت کہ جب فرعون نے حامان کو کہا کہ اونچی عمارت بنا تاکہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ احرام مصر کفر کی نشانی ہے، حامان اور فرعون کی نشانی ہے. اور دلچسپ پہلو آپ یہ سنیں کہ وہ امریکہ جو آج کل اقوام متحدہ کا اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کرتا دھرتا ہے، اس کا ایک دجل اور اس کا ایک تضاد یہ بھی ہے کہ اسی کے $1 کے نوٹ پہ آپ کو یہ بھی لکھا ہوا نظر آئے گا ان گاڈ وی ٹرسٹ. کتنا دلچسپ جملہ ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، ہمارا اللہ پہ توکل ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے احرام مصر کی کفر کی نشانی بھی نوٹ پہ بنائی ہوئی ہے. تو کیا ایک طرف یہ کہنا کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ اور اسی نوٹ پہ احرام مصر کی کفر کی نشانی بنانا، کیا یہ دونوں باتیں آپس میں مطابقت رکھتی ہیں؟ نہیں رکھتی. یہ دجل ہے، تضاد ہے، ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ باتیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری باتیں آپ غور کیا کریں. اب دوسری بات کہ ہاتھ کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح امریکہ نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نشان پر ہاتھ کا نشان نہیں بنایا، اسی طرح ہاتھ کے حوالے سے امت مسلمہ میں جو اعمال رائج ہیں، یعنی نماز میں ہم کانوں کو ٹچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہاتھ اپنے یہ زیر ناف باندھ لیتے ہیں جہاں پہ ہماری شرمگاہ کے معاملات ہیں، اس سے مرد کی جو بے حیائی کی وہ جبلت ہے وہ دب جاتی ہے. اسی طرح ہاتھ پھر ہم رکوع میں اپنے گھٹنے پہ رکھتے ہیں، پھر اسی طرح سجدے میں جاتے ہیں زمین پہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اتحیات میں بیٹھتے ہیں، پھر اپنی رانوں پہ گھٹنے کے قریب رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہاتھوں کے مختلف معاملات ہیں جو ہمارے ہاں بھی رائج ہیں، مروجہ ہیں. ایک اور مسلمانوں میں بڑا صدیوں سے معمول رہا، طریقہ رہا، ٹھیک ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے یہ سنت چلتی چلی آ رہی ہے کہ مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر کے
اپنے انگوٹھے چومتے ہیں اور چوم کر کے آنکھوں کو لگاتے ہیں. یعنی جب بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو ہم مسلمان اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں. اس سے نہ صرف ان سر کی آنکھوں کی بینائی محفوظ رہتی ہے، اس میں برکت آتی ہے، بلکہ اللہ کے فضل سے یہ جو دل ہے اس دل کی بینائی بھی محفوظ رہتی ہے، بلکہ بڑھتی ہے، دل کا نور بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت ہے کہ جس طرح سورہ صاد میں جسد والوں کے ساتھ انک انت الوہاب والوں کا ذکر ہے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح یاجوج ماجوج نے ہاتھ کے نشان کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مونوگرام سے غائب کر دیا، چھپا دیا، لوگوں کی آنکھوں سے پرے کر دیا، اسی طرح جو ان کے ساتھی ہیں جو یہ انک انت الوہاب کی نسبت والے ہیں، وہ بھی پچھلے 100-150 سال میں بڑا ہی شور مچاتے ہیں کہ نہ جی نہ، حضور کے نام کو نہیں چومنا چاہیے. حالانکہ ہاتھ میں جو تاثیر ہے، جو شفا ہے، اس کی شانیں تو اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ہم تو صرف وہی بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں جو حدیث پاک سے، جو قرآن پاک سے، جو امت کے صدیوں کے تسلسل والے عمل سے ہمیں سمجھ آتا ہے. اب آپ سنیے کہ ہاتھ کی تاثیر کیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ میرا ایک ہاتھ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کچھ یہ لائنیں سی نظر آ رہی ہوں گی. اگر میں اپنے اس رخ سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ 8 عربی انداز والا 8 اور یہ 1 نظر آ رہا ہے، یعنی اس پہ 81 بنا ہوا نظر آتا ہے، 81. اسی طرح آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں مجھے اس رخ سے یہ 1 نظر آتا ہے اور یہ عربی میں 8 نظر آتا ہے، تو یہ 18 بنتا ہے. اسی طرح آپ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ پائے جانے والے 18 اور 81 ان کو جمع کریں، 81 اور 18 کو جمع کریں تو یہ بن جائے گا 99. اب آپ یہ بھی غور کریں کہ قرآن پاک کی جو اول جلد ہوتی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو آخر جلد ہوتی ہے اس پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ کی عطا کردہ وہ خوبیاں، وہ صفتیں جس میں کہ شفا بھی ایک معاملہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یوں منسلک کر دیا گیا کہ بنانے والا بے شک اللہ ہے، رب العالمین ہے، لیکن سب کے لیے رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. ٹھیک ہے، اور یاد رہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ والی آیت سورۃ الانبیاء میں ہے. ٹھیک ہے، سورۃ الانبیاء میں، یعنی باقی نبیوں کو رحمت للعالمین قرار نہیں دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی ان کو دین کی تعلیم دینے کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے، تو اس کی یہ بات اس کے خبث باطن اور بغض رسول کی نشانی ہے. کیونکہ دین کی تبلیغ تو باقی انبیاء علیہ السلام نے بھی کی تھی، ان کو رحمت للعالمین کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ تو حضور کو رحمت للعالمین اس لیے قرار دیا گیا کہ یہ سب انسانوں کے لیے رسول ہے، پچھلوں کے لیے بھی رحمت، موجودہ کے لیے بھی رحمت، آنے والوں کے لیے بھی رحمت. تو اب آپ غور کریں کہ 18 اور 81 کی خصوصیات جب ان دونوں ہاتھوں میں یکجا ہو جاتی ہیں تو اس میں شفا کا امر آ جاتا ہے. اسی لیے ہم ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں سر درد کے لیے، بازو دبانے کے لیے، بزرگوں کے گھٹنے، پیر، ٹانگیں دبانے کے لیے، اور اس ہاتھ کے دبانے سے شفا ملتی ہے، آج بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری ہے. اب آپ دوسرا پہلو سنیں. اسی ہاتھ میں اللہ نے کمال ایک حکمت رکھ دی ہے کہ جب آپ کلمہ شریف پہ غور کرو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ کو یہ معاملہ نظر آئے تو غور کیجئے گا کہ یہی وہ ہاتھ ہیں. آپ غور کیجئے گا کہ اس وقت آپ کو یہ انگلی لفظ حرف الف کی صورت میں نظر آئے گی، حرف الف،
اور باقی دیکھیں یہ لام لام اور یہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہاتھوں کی انگلیاں اور یہ مکمل ہاتھ، اس کو آپ کس لفظ کی تشبیہ دیکھ رہے ہیں؟ ذات کی بات نہیں ہو رہی، لفظ کی بات ہو رہی ہے، دھیان رکھنا. ذات ایک الگ بات ہے، لفظ ایک الگ بات ہے. تو اب آپ پھر دیکھیں کہ جب ہم انگوٹھے چومتے ہیں تو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے، الف لام لام ہے، یعنی ہاتھ کو لفظ اللہ کی شبیہ بنا کر چومنا کس کا نام ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہاتھ اللہ کے نام، اللہ کے لفظ کی شبیہ بن کر ہماری آنکھوں کی بینائی کو اور ہمارے دل کو تقویت دیتے ہیں. کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے. دوسری بات کہ یہی ہاتھ آپ نے دیکھا کہ جب اس میں ایک ذات کی نام کی شبیہ آ جائے تو اس میں شفا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اب آپ غور سے سوچئے دیکھیے کہ جب ایک بندہ مومن وضو کرتا ہے، ٹھیک ہے، پاک صاف کپڑے پہنتا ہے، پاک صاف جگہ کا انتخاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، قبلہ رخ ہوتا ہے، نماز کی نیت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کی نیت کرتا ہے، پھر وہ نماز میں چلتے 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 جب وہ سجدے تک پہنچتا ہے، تو اب آپ حالت سجدہ پہ میرے دوستوں، میرے بچوں غور کرو. بڑا ہی دھیان سے سننے والا نقطہ ہے، سنو. اس حالت سجدہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسند کیوں فرمایا؟ عبادتوں میں دعا بھی ایک عبادت ہے، کسی کو صدقہ خیرات دینا بھی ایک عبادت کا انداز ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا وغیرہ، یہ مختلف عبادات کے طریقے ہیں، جس میں سے نماز تو بہت ہی خاص طریقہ ہے. اور نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، تشہد بھی ہے، اتحیات بھی ہے، درود و سلام بھی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سجدہ بھی ایک اہم رکن ہے. اور سجدہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی زیادہ محبوب کیوں ہے؟ اس کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے تو اس بندے کا پورا جسم لفظ محمد کی شبیہ بن جاتا ہے. پھر آپ نے یاد رکھنا ہے، ذات محمد کی بات نہیں ہوئی، لفظ محمد کی بات ہوئی. لفظ محمد، میم ہے میم دال. اب آپ غور کیجئے کیسے، جب ایک بندہ سجدہ کر رہا ہے اور اس نے اپنا یہ ناک کی ہڈی اور ماتھا ملا کے ایک رکن زمین پہ ٹکایا ہوا ہے اور دو ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے ہیں اور کونیاں یوں کر کے ہیں، اور پھر اس کی یہ کمر، پشت، پھر یہ ران، پنڈلی، اور پھر پاؤں کی انگلیاں اور انگوٹھا اس نے زمین پہ رکھا ہوا ہے. تو اب آپ اس کو جب ایک سائیڈ سے، ایک طرف سے دیکھیں گے تو اب آپ غور کریں ذرا کہ اس بندے کا جو سر ہے وہ گول لفظ میم کی شباہت بن گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو کونی بنتی ہے اس وقت، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح یہ کونی جو بن جاتی ہے، اس وقت میں سجدے کی حالت میں نہیں ہوں، لیکن جب آپ سمجھیں کہ بندہ یوں کر کے ایسے سجدہ کر رہا ہے تو یہ ایسے ہے کی صورت بن جاتا ہے. یعنی لفظ میم، حرف میم، سر کی گولائی، یہ جو کونی ہے یہ حرف ہے، اور پھر یہ بندے کی کمر جہاں پہ پیٹھ اور یہ پشت کا حصہ آتا ہے یہ دوسری میم کا حصہ، ٹھیک ہے، اور پھر آگے جا کے پنڈلی اور پاؤں کا جو انداز ہے وہ دال حرف کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ سجدہ اس لیے بھی بڑا محبوب ہے کہ بندہ بذات خود لفظ محمد کی شبیہ بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز کی حقیقتوں میں سے یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو اب آپ غور کریں کہ وہ ہاتھ جس میں 18 اور 81، 81 اور 18 کے مجموعے سے 99 بنتا ہے، اور 99 ہی نام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے بھی لکھے ہیں، 99 ہی نام قرآن پاک میں حضور کے بھی لکھے ہیں. تو اسی خصوصیات کے مجموعے میں سے ایک خصوصیت، ایک صفت، ایک کمال، ایک رحمت شفا بھی ہے. تو جب شفا کا معاملہ اللہ نے ہاتھوں سے منسلک کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور
ہاتھ ہی سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی نشانی ہیں، اور ہاتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانی بھی ہیں۔ تو پھر سے آپ غور کر لیجئے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والوں نے ہاتھ کا نشان مونوگرام سے کیوں چھپا دیا، ٹھیک ہے، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ انگوٹھا چومنے سے کیوں بار بار منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ان کی اپنی جو دلیلیں دیتے رہیں، ہمارا بھی تو یہ حق ہے کہ ہم قرآن و حدیث میں سے اپنا موقف اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو بیان کریں، کیونکہ انہی لوگوں کا بنایا ہوا اقوام متحدہ کا یہ جو چارٹر ہے، ٹھیک ہے، اور جو انسانی حقوق کے وہ قوانین انہوں نے مرتب کیے ہیں، اس میں سے یہ ایک انتہائی اہم قانون ہے کہ بندے کو، دنیا کے ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے بچوں کو وہی تعلیم دی جائے اسی دین مذہب کی جو اس کا دین مذہب ہے۔ تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث میں سے وہ تشریح و تعویل بتائیں جو اللہ کے فضل سے ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں قرآن و حدیث سے بتائی، سکھائی، سنائی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں تک بات ہوئی ہاتھ کے حوالے سے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مونوگرام کے حوالے سے۔ اب ایک اور اہم بات آپ سن لیجئے کہ یہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والے دنیا کو اس وقت ویکسینیشن کا یہ جو ظلم برپا کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس نام پہ کیے ہوئے ہیں؟ صحت کے نام پہ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ سنتے چلیں کہ سب کلمہ گو یہ مانتے ہیں، سب کلمہ گو بھی یہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عیسائی بھی یہ مانتے ہیں کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اور کب آئیں گے؟ جب وہ جھوٹا مسیحا جو وہ دجال ہوگا وہ بھی دنیا میں موجود ہوگا۔ اور آپ سب مانتے ہیں کلمہ گو کہ وہ جو دجال ہے وہ کون سے تخت پہ جلوہ گر ہوگا؟ کیا وہ لاہور میں تخت نواز شریف پر جلوہ گر ہوگا، یا وہ ملتان میں یوسف رضا گیلانی کے جناب وہ محل میں جا کے قیام کرے گا؟ اس کا تو ذکر نہیں ملتا نا، ٹھیک ہے۔ دجال کا ذکر کس حوالے سے ملتا ہے؟ دجال کا ذکر ملتا ہے یروشلم کے حوالے سے، جہاں سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا تخت مبارک ہے، جہاں مسجد اقصی ہے، جہاں قبلہ اول ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس یروشلم میں دجال کی آمد اور اس کی یعنی شہنشاہیت کا ذکر ملتا ہے، وہ جو مسیح الدجال ہوگا۔ پھر آ کے سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بات کریں گے۔ تو ابھی آپ یہ غور کریں کہ سب کلمہ گو یہ مانتے ہیں کہ دجال یروشلم میں آئے گا، یروشلم میں ظاہر ہوگا۔ تو پھر انتہائی غور والی بات ہے، سنو میرے دوستو، میرے بچوں، سب کلمہ گو یہ مانتے ہیں کہ دجال یروشلم میں ظاہر ہوگا، تو پھر یہ مان لو، جان لو، سمجھ لو کہ قبلہ اول کا وہ حاکم جھوٹ بولے گا، جھوٹا ہوگا۔ یہی زمانہ دجل کی بہت بڑی ایک بات ہے کہ ہوگا وہ قبلہ اول کا حاکم، ہوگا وہ مسجد اقصی اور اس یروشلم کے خطے کا، فلسطین کا حاکم، اور کلیم وہ بنی اسرائیل کے نام پہ اسرائیل کی ریاست کا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مانتے سب کلمہ گو یہ ہیں کہ ظاہر وہ یروشلم میں ہی ہوگا، فلسطین میں ہی ہوگا، اور یہی وہ مسجد اقصی ہے جہاں وہ اپنا ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، اور اسی جگہ وہ آئے گا۔ تو پھر سنو کہ اگر قبلہ اول کا حاکم دجال جھوٹ بولے گا تو پھر باقیوں کی کیا حالت ہے؟ قبلہ دوم کعبہ والے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں؟ کیا دوسرے تیسرے جھوٹ نہیں بول سکتے؟ یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ دجل کا زمانہ ہے۔ دجل کی مثال آپ پھر سن لیں، امریکہ کے $1 کے نوٹ پہ کفر کا مثلث کا نشان بھی بنا ہے، احرام مصر کا، اور ان گاڈ وی ٹرسٹ وہ بھی لکھتے ہیں۔ مکہ والے، ٹھیک ہے، انہوں نے جنت البقیع شریف میں مزارات کو شہید کر دیا ہے، اور چند گز کے فاصلے پہ روضہ رسول کے وہ خادم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ دجل نہیں ہے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے؟ یہ تضاد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔
اور ابھی اس تضاد اور جھوٹ اور دجل کی آپ مثال پھر سن لیں کہ زمانہ دجل میں اگر قبلہ اول کا حاکم دجال جھوٹ بولے گا تو اسی دور میں مکہ کے حاکم بھی جھوٹ بولیں گے، اور ان کے جھوٹ کی تازہ مثال آپ انٹرنیشنل اخباروں سے اٹھا کے دیکھ لیں کہ ابھی یہ چند ہفتے پہلے امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان سے اپنی فوجیں اٹھا کے بھاگے ہیں، اور ان فوجوں کے بھاگنے کو بھی اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب وہ بھاگے ہیں تو سعودیہ عرب کو کیا ضرورت تھی اپنی ایمبیسی اٹھا کے بھاگنے کی، اپنا سفارتی عملہ لے کے بھاگنے کی؟ تو کیا اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ قرآن سچا ہے؟ سورہ صاد آیات 34 اور 35 میں جسد اور انک انت الوہاب کا ساتھ اکٹھے کیوں بیان کیا گیا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ اور رسول کی ہر بات میں حکمت ہے۔ اور اس پروگرام کی ایک اور آخری حکمت سن لیں کہ یہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والے کووڈ-19 کے نام پہ دنیا کو زہر دے رہے ہیں، یاد رہے کہ ہر ویکسین اٹ سیلف جراثیم ہوتی ہے یا وائرس ہوتا ہے یا وہ خود بیماری کا وہ ایک چھوٹا سا وہ نطفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو جسم میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ ہر سائنسدان کو پتہ ہے، یہ ہر ڈاکٹر کو پتہ ہے، اب تو ہر حکیم کو بھی پتہ ہے، اور بہت سارے عام بندوں کو بھی پتہ ہے کہ ویکسین اٹ سیلف وائرس ہے۔ تو جو دنیا کو یہ وائرس دے رہے ہیں 19 کے نام پر، 19 کے نام پر، اب آپ ان کے لیے بھی سن لیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے جی سورۃ المدثر، قرآن پاک کی 74 نمبر سورت، 74 نمبر سورت، اور اس کی آپ کے سامنے آیات دو اس وقت پڑھنا ضروری معلوم ہوتی ہیں، 29 اور 30۔ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لواحۃ للبشر علیہا 19، یعنی اس جہنم کا ذکر ہے کہ جو آدمی کی کھال اتار لیتی ہے، اور آگے 30 نمبر آیت میں فرمایا علیہا 19، اس پر 19 داروغہ ہیں۔ تو میرے بچوں، میرے دوستوں، سن لو، یاد رکھو، سورۃ المدثر آیت نمبر 30، جہنم کے 19 داروغہ اللہ نے کیوں مقرر کیے ہیں؟ کیا اللہ جب اتنی ایک یعنی آیتوں میں یہ بھی، حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت بھی بھر جائے گی، جہنم بھی بھر جائے گی، یعنی کثیر تعداد جنت میں بھی جائے گی، کثیر تعداد جہنم میں بھی جائے گی۔ تو اتنی کثیر تعداد میں جب پتھر اور جن اور انسان جہنم میں جائیں گے تو ان کے لیے 19 داروغہ کیوں مقرر ہے؟ کیا آپ کو یہ بات آج کے حالات میں غور طلب محسوس ہوتی ہے؟ سوچئے گا کہ ایک وہ ادارہ ہے جو عصا اور سانپ کے مونوگرام پہ آپ کو وائرس ساری دنیا کو انجیکٹ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ جہنم کے 19 داروغہ ہیں۔ تو اسی بات پہ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔